بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احد کی لڑائی کے بعد ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے دیکھا ان کے سینے پر ایک ننھی سی بچی لیٹی ہوئی ہے اور وہ اسے پیار کر رہے ہیں، بار بار چوم رہے ہیں۔ ملاقات کے لیے آنے والے صحابی نے ان سے پوچھا، اے ابوبکر، یہ بچی کون ہے؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جسے اللہ نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اس نے اپنی جان اللہ پر قربان کر دی اور قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلیں گے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کن صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو حارثہ سے تھا۔ اس وقت انصار میں صرف چند افراد پڑھے لکھے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ گھرانہ بھی دولت مند تھا۔ نبوت کے 11ویں سال جب قبیلہ خزرج کے 6 نیک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اسلام کی دعوت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک پہنچی۔ انہوں نے بغیر کسی جھجک کے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اس طرح آپ انصار کے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے۔ اگلے سال جب حج کے دن آئے تو ان 6 افراد کی محنت سے جو لوگ تیار ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے مکہ پہنچے۔ ان کی تعداد 80 کے لگ بھگ تھی۔ ان میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ کبیرہ کہا گیا۔ اس میں شامل صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کیا۔ ان حضرات کے درجات بہت بلند قرار پائے۔ بھائی چارے کے وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا۔ اس بھائی چارے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جس خلوص کا اظہار کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بھائی میرا نصف مال حاضر ہے، گھر کا نصف سامان حاضر ہے، ہر چیز کا نصف تم لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، پسند کرو تو ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس انتہا درجے کے خلوص پر شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیں جہاں تجارت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت شروع کر دی اور بہت جلد اتنے بڑے تاجر بن گئے کہ ان کے مقابلے کا مدینہ منورہ میں کوئی تاجر نہ رہا۔ 2 ہجری میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ بدر کے بعد آپ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ بہت جاں بازی سے لڑے، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑے۔ ایک روایت میں ہے ان کے جسم پر 12 بڑے زخم آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ سے حد درجے محبت تھی۔ جنگ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہ آئے تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کوئی ہے جو سعد کی خبر لائے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میدان جنگ میں گئے اور لاشوں کے درمیان پھر کر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے لگے۔ بار بار ان کا نام لے کر پکارنے لگے۔ آخر بلند آواز میں پکارے، سعد، اگر زندہ ہو تو آواز دو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری تلاش میں بھیجا ہے۔
اس وقت حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سن کر انہوں نے اپنے جسم میں ایک توانائی سی محسوس کی۔ اپنے جسم اور روح کی تمام طاقت جمع کر کے بولے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور میرے انصاری بھائیوں سے کہنا، اگر آج خدا نخواستہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے اور تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچا تو اللہ کو ہرگز نہ منہ دکھا سکو گے اور اس کے سامنے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے بیعت عقبہ میں آپ پر فدا ہونے کا حلف اٹھایا تھا، یہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری الفاظ دہرائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سعد کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے۔ زندگی اور موت دونوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خاص موقعوں پر مشورہ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ جب خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا، اے خلیفہ رسول، یہ خاتون کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو ہم دونوں سے بہتر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، اس طرح کہ اس کے باپ سعد بن ربیع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس کی راہ لی اور ہم ابھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ کی ان پر ہزارہ رحمتیں ہوں۔